الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أشهد بالله وآياته شهادة أرجو بها عتقي أن أبا بكر ومن بعده ثلاثة أئمة الصدق، أربعة بعد النبيين هم بغير شك أفضل الخلق. من لم يكن منهبه هكذا فإنه زاغ عن الحق. دو چشم من فدائے چار گہر، دو چشم من فدائے چار گہر، علی و فاطمہ و شبیر و شبر. اور ایک اور بات، کہ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم، نبی پاک صاحب الولاق شہنشاہ افلاق، شفیع امم، رسول اکرم، رسول محترم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ پہ کسبنہ میں ہدیہ درود و سلام کا پیش کرنے کے بعد اپنے ناظرین کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں. میرے پیارے اور عزیز محترم ناظرین کرام، آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا خطبہ کے اندر مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ رمضان کی فضیلت پر ہے. تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس بھی عبادت کا انتخاب کیا ہے
وہ عبادت تو اللہ رب العزت کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں یادگار کسی اور کی ہوتی ہے. یعنی اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یاد کسی اور کی منائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یاد جو ہے ہمارے علم میں ہے یا نہیں، وہ یادگار جو ہے وہ یاد ہو رہی ہے اور عبادت بھی ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات مسلمانوں کو عطا فرمائیں، وہ ان کے پیارے اللہ رب العزت کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صدقے ہی یہ عبادات کا جو معیار بنایا ہے، ان کے صدقے ہی بنایا ہے، ان کی وجہ سے بنایا، اور اس کے بندوں کی یاد ہوتی رہتی ہے، پیارے بندوں کی. اسی طرح آپ دیکھ لیں سب سے اہم عبادت اللہ رب العزت کی ہاں نماز ہے، اور ہمیں بھی نماز بندگانہ ہم پر فرض کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نماز فجر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ہی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت جو ہے یہ نماز ادا فرمائی. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العزت جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جو 2 رکعت نماز ادا کی تھی وہ فجر کی تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی 4 رکعت ادا کی، حضرت عزیر علیہ السلام نے عصر کی. اور مغرب کے بارے میں بعض فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے حضرت عزیر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے 4 رکعت جو ہے نماز ادا کرنے کی نیت فرمائی، لیکن کمزوری اور نکاہت کے باعث وہ 4 رکعت نہیں 3 رکعت ادا کی. اسی طرح یہ مغرب کی نماز ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عشاء کی نماز ہمیں عطا فرمائی. اور بھی انبیاء سے ہے، لیکن اس کا اہتمام جو ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی. تو الغرض پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہم ترین عبادت جو ہے وہ کس لیے ہمیں عطا کی، وہ کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کے انبیاء کی یاد ہوتی رہی. کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نماز عطا کرنا ہے، نماز ہمیں دینا ہے، وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اور سامعین محترم، اسی طرح رمضان کے روزے کیوں ہمیں ملے، یہ جو ہمیں رمضان میں ہی کیوں روزے فرض ہوئے؟ ساری امتوں نے روزے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے اور تم پر بھی فرض کیے ہیں. پہلے یہ فرمایا کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح روزے رکھتے تھے. تو رمضان المبارک میں ہمیں کیوں عطا کیا گیا؟ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، میرے آقا مولا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو غار حرا میں جاتے تھے. وہ جو مہینہ ہوتا تھا، وہ جو عبادت کرنے کا مہینہ ہوتا تھا، وہ رمضان المبارک کا ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے. تو پتہ چلا کہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، جو حضور کا غلام ہوگا، جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، وہ اس رمضان المبارک کا انتظار بھی کرتا ہوگا. اور تمہارے اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، تو یہ دعا کریں کہ سارا سال ہے، سارا سال ہی جو ہے وہ رمضان رہے،
سارا سال رمضان رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ روزے ہمیں عطا کر دیے رمضان المبارک کے. اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا کیا اور صحابہ سے خطاب فرمایا، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے رحمتیں نازل فرمانی ہیں. اللہ رب العزت نے وہ رحمتیں نازل جو فرمانی ہیں روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں ایک رات ایسی بھی ہے، اس مہینہ میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت تمہیں بخششیں بھی عطا کرے گا، رحمتیں بھی عطا کرے گا، اور تمہیں جہنم سے یعنی آگ سے نجات عطا کر دے گا. تو یہاں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ رب العزت اسے اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا کہ روزے دار کو دے گا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ یہ اس کو پورا سیر کر کے افطار نہیں کرا سکتے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور یا اس کے علاوہ ایک گھونٹ دودھ کا دے دے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ارشاد فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب فرما دیا، تو اب ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے سیر کر کے یعنی خوب جو ہے افطاری دی، یعنی افطار کروایا روزہ دار کو، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ میرے حوض کوثر سے اللہ اس سے پانی پلوائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اس کے بعد اسے پورا جو اس کا رہن سہن ہے، اس کے بعد اسے پیاس کبھی بھی محسوس نہ ہوگی. اس کے بعد تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام سے اس مہینہ میں تخفیف کرے گا، یعنی اس سے کام لینے میں کمی کرے گا، اپنے کسی غلام یا مزدور سے کام لینے میں نرمی برتے گا، سختی سے کام نہیں لے گا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اسے اللہ جنت عطا کر دے گا، اس کے گناہ بخش دے گا. آئیے ذرا دیکھیے، یہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن میں یہ خطاب فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں. آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی عظمت کس طرح بیان کی ہے. آئیے ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کی عظمت اور فضیلت کس طرح بیان فرمائی ہے، اور میں آج آپ سے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جس مہینہ میں قرآن اترا وہ مہینہ افضل ہے۔ آئیے ذرا سنیے، جس رات میں یہ قرآن اترا وہ کتنا افضل، وہ رات کتنی افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے یہ رات 1000 ماہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قربان جائیے، جس مہینہ میں قرآن اترا وہ مہینہ افضل، اور جس رات میں قرآن اترا وہ رات افضل ہو گئی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس رات میں قرآن اترا وہ افضل ہو گئی، جس مہینہ میں قرآن اترا وہ افضل ہو گیا، اور جس صاحب قرآن پر قرآن اترا وہ کیوں نہیں افضل؟ آئیے ذرا دیکھیے، ذرا توجہ کیجئے، یہ جو اللہ کا کلام تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، آئیے ذرا اس بات کو لیتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں قرآن اترا وہ افضل ہو گئی، جس مہینہ میں قرآن اترا وہ افضل ہو گیا۔ آئیے، جن کا کلمہ پڑھنے سے انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آئیے ذرا توجہ کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام اسم گرامی سے آدم علیہ السلام کی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا تو نے محمد کے نام کو کیسے جانا؟ تو اللہ رب العزت کے یہ پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جب میرے اندر روح آئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا۔ آئیے توجہ کیجئے، جس کے نام سے، جس کا کلمہ پڑھنے سے، جس کے دین لانے سے ہمیں اسلام ملا ہے، جس کے دین لانے سے ہمیں اسلام ملا ہے، جس کے صدقے سے ہمیں خدا کا پیغام ملا ہے، جس کے صدقے سے ہمیں دین و ایمان ملا ہے، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، جس کے صدقے ہمیں خود رب رحمان ملا ہے، جب اس کے پیدا ہونے کا مہینہ آتا ہے، جب اس کے پیدا ہونے کی رات آتی ہے، جب اس کے پیدا ہونے کی گھڑیاں اور ساعتیں آتی ہیں، تو جب وہ اس کے آنے کی گھڑیاں اور ساعتیں پیدا ہونے کی آتی ہیں تو وہ کیوں نہیں افضل؟ وہ بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ اس پر قرآن مجید اترا ہے، کیونکہ اس پر قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ اور میں یہاں پر اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر کوئی یہ سمجھ لے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ سرکار دو جہاں ہیں، عنوان کائنات۔ یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ اللہ کے محبوب کی جو بھی تعریف ہے وہ اللہ کے محبوب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب بنایا اسی لیے گیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا، اگر اے محبوب میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کسی چیز کو نہ بناتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہوا ہے، اور اسی میں سائم چشتی کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں ہیں، عنوان کائنات ہے، آپ ہی تو نکتہ ہے امکان کائنات، اور لولاک سے ہے یہ راز سائم ہوا عیاں، وہ وجہ کائنات ہے وہ جانے کائنات۔ تو یہ محبت کا ایک پیغام ہے، یہ محبت ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اگر محبت نہیں تو ہمیں پھر کیا ملے گا؟ جو محبت والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میاں عرف کھڑی شریف والے جو ہیں، میاں محمد بخش صاحب، وہ کیا کہتے ہیں کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں،
عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ خاص بننا چاہتے ہیں، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو وہ ہمیں قرآن مجید کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تو نے مجھے کیا جانا؟ انہوں نے عرض کی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے ابھی مجھے کچھ بھی نہیں جانا۔ تو اگر یار غار نہیں جان سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو تو پھر کون جان سکتا ہے؟ لیکن آقا نے فرمایا وہ بھی نہیں مجھے جان سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی معرفت پر لے جائے گا، اللہ کی قرب پر لے جائے گا، اللہ کا قرب عطا ہوگا، اللہ سے محبت ہماری بڑھے گی تو وہ اسی طرح بڑھے گی۔ اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اللہ تک پہنچیں، اور جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے انہیں بھی حاصل کریں۔ تو علامہ محمد اقبال رحم اللہ نے یہ فرما دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ یہی تو بتا رہے ہیں تم محمد کے ہو جاؤ، اور تم محمد کے ہو جاؤ تو تمام چیزیں تمہارے لیے ہو جاتی ہیں۔ واقعات یہاں پر بہت بڑے ہیں، لیکن میں یہاں پر عظمت رمضان اور عظمت قرآن بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ہے جس مہینہ میں قرآن اترے وہ تمام مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو جو قرآن ہی صاحب قرآن پر ہمارے حضور پر اترے وہ کتنے عرفہ والا ہیں، ہم ان کی مثالیں نہیں لے سکتے۔ تو وہ تو کیا خدا ہی جانے، محمد کا خدا جانے کیا ہے۔ میں یہاں پر یہی کہوں گا نبی کو بس خدا جانے اور خدا کو بس نبی جانے، یہی بات ہے۔ آئیے دوستو بزرگوں، آپ کے اور میرے رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ اس مہینہ میں، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں کھلی نشانیاں، اس میں کھلی جو ہیں وہ ہمارے لیے راہیں ہیں، اور جدا کرنے والا حق و باطل کا جو جدا کرنے والا ہمیں اللہ رب العزت نے انعام یا قرآن عطا فرمایا۔ اور جہاں پر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ یہاں جو اس مہینہ کو پائے، سبحان اللہ، جو اس مہینہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ آگے فرما دیا ومن کان مریضا، کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اور دنوں میں روزے رکھے۔ اور فرما دیا یرید اللہ، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید، نہیں وہ چاہتا بکم العسر، تمہارے لیے دشواری۔ سبحان اللہ، اس کی محبت کا انداز دیکھیے، ہمیں کیسی چیزیں عطا کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کا، اللہ ہم پر کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں کیا چیز عطا کر رہا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ آؤ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے دوستو بزرگوں، کہ اللہ کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ
آپ کو اللہ نے کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا تو آپ نے کہا اے اللہ جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو بھی عطا کرے گا یا آج تک تم نے کیا ہے. تو وہ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ، میرے جو آخری نبی ہوگا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ان کی امت ہوگی، اور تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 پردے ہیں. جب تو مجھ سے کلام کرتا ہے، جب اس کی امت روزہ رکھے گی پھر افطار کرے گی تو میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا. تو حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ روزہ دار کی اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی ہے. اور وہ روزہ دار کون ہوگا؟ جو رمضان کے روزے رکھتا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے لیے آسانی کون سی کر رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ آسانی یہی کر رہا ہے کہ میرے بندے جنت میں چلے جائیں، دوزخ میں وہ ان سے میں بچا لوں. تو یہ اللہ رب العزت ہمیں چیزیں عطا فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور گنتی کے دن جو ہیں وہ پورے کرو. اور فرمایا اور میری بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اور جو سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ بیان کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.